والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر سب سے پہلے سید المرسلین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس طرح بیان فرمائی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نہ تو انبیاء ہیں اور نہ ہی شہداء ہیں، مگر انبیاء اور شہداء بھی ان کے مراتب پر رشک کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں نہ جاننا چاہیں گے، ہمیں تجسس ہے، آپ ارشاد فرمائیے وہ کون لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کسی دنیاوی تعلق کی وجہ سے، نہ کسی قرابت داری کی وجہ سے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے لوگوں میں محبوب ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو قبر و حشر میں بھی کسی خوف اور ڈر میں نہ مبتلا ہوں گے، بلکہ روز محشر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. اولیاء کرام کی شان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرماتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، کہ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ اے رب اے باری تعالی، میں تیرے کسی مقبول بندے کی، کسی مقرب بندے کی، کسی ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے بندے کو آپ سمندر کی دو کناروں پر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر چل دیے اور پانی کی دو گھاٹیوں کے درمیان پہنچے. آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی رکھ لی. آپ نے کھانے کے لیے ایک مچھلی رکھی جو ایک تھیلے میں بند تھی، آپ کے خادم یوشع نے اٹھائی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے ایک پتھر کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سو گئے. جب آپ نے آرام فرمانا شروع کیا تو وہ مچھلی جو ہے وہ تھیلے سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دی. جب آپ کے خادم یوشع نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو بہت حیران ہو گیا. حضرت کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو سارا واقعہ آپ کو بیان کروں گا. لیکن جب صبح ہوئی تو بھول گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا. جب دوپہر کا وقت ہوا تو آپ نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا تو اس کو یاد آیا کہ مچھلی تو نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے.
تو اس نے سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو ہماری منزل تھی جہاں ہم نے جانا تھا، آپ واپس چلے گئے اور اس جگہ پر پہنچے، اور وہاں پر آپ کی ملاقات اللہ رب العزت کے اس مقرب بندے سے ہو گئی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پس انہوں نے میرے اس مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا۔ یہ مقرب بندہ، یہ کون بندہ تھا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کا اصل نام بلیہ بن ملکان اور خضر ان کا لقب تھا۔ خضر کیوں کہلائے؟ خضر ان کا لقب اس لیے تھا کہ جب خشک زمین پر قدم رکھتے تو وہ صحرا بن جاتی، سرسبز و شاداب ہو جاتی، اگر کسی خشک درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض کو کس طرح سر انجام دیتے ہیں، ہم یہی علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اعتراض تو نہیں، مگر انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے ایک موقع فراہم کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ ایک سفر پر روانہ ہو گئے، راستے میں جب آپ کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے دونوں پھٹے اکھاڑ دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخرقتها لتغرق اهلها، اے خضر کیا تم نے یہ پھٹے اس لیے اکھاڑ دیے کہ ہم سب غرق ہو جائیں؟ تو خضر علیہ السلام نے جواباً عرض کیا انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ ہمیں ایک موقع فراہم کریں، اب ہم آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے، اور جب راستے میں آپ نے ایک میدان سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خضر تم نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ تو جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اب آپ کی اور ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع مانگا تو خضر علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کر دی۔ جب آپ آگے روانہ ہوئے تو راستے میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے اور آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب آپ نے دیوار کو سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ کا جواب پھر وہی تھا جو پہلے تھا، انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے خضر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے دیوار سیدھی کی ہے تو آپ اس کی اجرت طلب کر سکتے تھے، ان وادی والوں سے کھانا طلب کر سکتے تھے، لیکن خضر علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ، ہم نے جو بھی افعال کیے ہیں آپ نے ان کے ظاہر کو دیکھا ہے، ہم آپ کو ان کے باطن سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اس کشتی کے پھٹے اکھاڑ دیے اس کی وجہ یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ کشتی والے لوگ بہت غریب تھے اور دوسرے سمندر کی دوسرے کنارے پر جو بادشاہ رہتا تھا وہ بہت ظالم تھا اور وہ جو بھی اچھی کشتی دیکھتا اسے چھین لیتا تھا۔ بس اس کی کشتی کو اکھاڑنے کی وجہ یہی تھی، اور جس بچے کو قتل کیا اس کو قتل کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا اس کے والدین بہت نیک لوگ تھے، مومن تھے، اور وہ بچہ جو تھا اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے۔ اس کو قتل کرنے کا یہی سبب تھا کہ کہیں اس کے والدین اس بچے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے بے ایمان نہ ہو جائیں۔ اور اس دیوار کو سیدھی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دیوار، اس کے مالک جو تھے وہ یتیم بچے تھے اور اس دیوار کے نیچے خزانے دفن تھے۔
اور ہم نے اس کو سیدھا کر دیا۔ ان تمام ان واقعات سے اولیاء اللہ کے شان پر بہت سے دلائل ملتے ہیں کہ اولیاء اللہ غیب کو جانتے ہیں۔ اولیاء اللہ رب العزت کی عطا سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مقبولان بارگاہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔